السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک ایسی کہانی جس کا نام آج ہر خبر میں ہے، ہر نیوز چینل پر ہے، ہر زبان پر ہے۔ 86 سال کا شخص جس کی موت کی خبر نے دنیا کو ہلا دیا۔ ہر ٹی وی اسکرین پر اس کی چرچا، ہر سوشل میڈیا پر اس کا ذکر، ہر طرف بس ایک ہی نام۔ لوگ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، کئی آنکھیں نم ہیں، کئی دل اداس ہیں، لیکن یہ کہانی صرف ان کے موت کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ان کے سفر کی۔ ایک ایسے انسان کا سفر جو بچپن میں ایک سادہ سا لڑکا تھا، جو ایک سمپل گھر میں بڑا ہوا اور جو علم حاصل کرنے والا تھا، اور پھر وقت نے اسے ایک ایسا مقام پر لا کھڑا کر دیا جہاں اس کا نام تاریخ کا حصہ بن گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی خامنئی تھے۔ مشہد کی ایک چھوٹی سی گلی میں 1939 میں پیدا ہونے والے علی خامنئی ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ایک عالم دین تھے اور گھر کا ماحول علم اور دین سے بھرا ہوا تھا۔ پیسے زیادہ نہیں تھے، زندگی سمپل تھی، لیکن سوچ بڑی تھی۔ بچپن سے ہی ان کا دل دینی تعلیم کی طرف تھا۔ وہ مسجد جاتے، کتاب پڑھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اسلام صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ پوری زندگی کا طریقہ ہے۔ جب وہ جوان ہو رہے تھے، ایران میں شاہ کی حکومت تھی اور ملک تیز رفتاری سے ویسٹرن کلچر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کئی لوگ محسوس کرتے تھے کہ دینی پہچان کمزور ہو رہی ہے۔ اسی دور میں ان کا دل انقلابی سوچ کی طرف ہو گیا اور وہ روح اللہ خامنئی کے قریب آئے۔ انہوں نے اسپیچز کی، عوام کو جگایا اور شاہ کی پالیسیز پر تنقید کی۔ اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں جیل بھیجا گیا، پوچھ تاچھ ہوئی، سختیاں دیکھی، لیکن انہوں نے اپنا راستہ نہیں بدلا۔ پھر آیا 1979 کا انقلاب۔ شاہ کی حکومت گر گئی اور اسلامک ریپبلک قائم ہوئی۔ یہ ایک نیا دور تھا۔ 1981 میں علی خامنئی ایران کے پریزیڈنٹ بنے۔ اس وقت ملک جنگ اور مشکل حالات سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے ذمہ داری نبھائی اور سیاسی طور پر اپنی پہچان مضبوط کی۔ 1989 میں امام خمینی کے انتقال کے بعد انہیں سپریم لیڈر چنا گیا، جو ایران کا سب سے اعلیٰ عہدہ ہے۔ یہاں سے ان کا اثر اور بھی بڑھ گیا۔ انہوں نے ایران کو مضبوط بنایا۔ وہ فلسطین کے مسئلے پر کھل کر بولتے رہے اور ظلم کے خلاف اپنی بات رکھتے رہے۔ اسی وجہ سے مسلم دنیا کے کئی حصوں میں انہیں ہمت اور مقاومت کی نشانی مانا جاتا ہے۔ اتنی طاقت کے باوجود، اتنے پاور کے باوجود ان کی زندگی بہت سمپل تھی۔ ان کی وائف، ان کے 6 بچے ہیں، 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا گھر سمپل ہے، کپڑے سمپل ہیں اور زندگی میں زیادہ شو پسندی نہیں کرتے تھے۔ ان کے چاہنے والوں کے نزدیک یہ ان کی سب سے بڑی پہچان تھی، طاقت کے باوجود سادگی۔ پھر آتا ہے وہ منظر جس نے سب کو ہلا دیا۔ 28 فروری 2026 کی رات ایک ایئر اسٹرائیک کی خبر پھیلتی ہے اور ان کی موت کی خبر دنیا تک پہنچتی ہے۔ ایران کی گلیوں میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، مسجد میں دعائیں ہوتی ہیں۔ انڈیا، پاکستان اور دوسرے مسلم ممالک میں بھی ان کے چاہنے والے غم کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سپورٹرز کہتے ہیں کہ ایک ایسا رہبر چلا گیا جو جھکنا نہیں جانتا تھا۔ مشہد کی ایک چھوٹی سی گلی سے دنیا کے اہم سیاسی رہنماؤں میں ہونے تک کا سفر ایک مثال بن گیا۔ آج چاہے ان کا جسم دنیا میں نہ ہو، لیکن ان کا نام، ان کی سوچ اور ان کا اثر ان کے چاہنے والوں کے دل میں زندہ رہ گیا۔ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کی خبر کو روشن کرے، ان کی فیملی کو صبر دے اور ان کی اولاد کو ہمت اور ہدایت عطا کرے۔ آمین۔